السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اور نئے آنے والے ممبرز فروغ اردو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم غزل نمبر 2 کریں گے۔ شاعر ہے مومن خان مومن اور غزل ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم تعارف شاعر اور اسلوب تحریر دیکھیں گے۔ مومن خان مومن نے تقریباً تمام اصناف شاعری میں طب آزمائی کی۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے برعکس اپنی شاعری کو فحش اور ابتذال سے بچا کر صحت مند حدود میں رہنے دیا۔ بیشتر اشعار میں روایت یا مفروضات کم ہیں اور ذاتی تجربات زیادہ، اسی لیے ان کی شاعری میں ایک عاشق کا تصور ابھرتا ہے جو میر تقی میر کی خود سپردگی اور خاکساری، لکھنوی شعراء کی ہوس ناکی اور کج روی اور غالب کی نرگسیت اور خود پسندی سے قطعی مختلف ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، حوالہ غزل اور حوالہ شاعر ہم اپنے ہر شعر کے شروع میں جو لکھتے تھے اسی طرح لکھیں گے تاکہ جب ہم تشریح کو دہرا رہے ہوں تو حوالہ غزل اور حوالہ شاعر دونوں ساتھ ساتھ ریوائز ہوتے جائیں، دہرائے جاتے رہیں۔ شعر نمبر 1 کی تشریح کرتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم ہے کہ محبوب کی آوازاری، التجا اور فریاد اثر نہیں کر رہی، وہ اپنے محبوب کے التفات کا منتظر ہے۔ موضوع ہے محبوب کی بے رخی اور سنگ دلی۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک دم سے جو سا ہے تشریح کا جو انداز ہے وہ بدل دیا ہے، اس میں مفہوم لے آئی ہوں، موضوع لے آئی ہوں۔ تو وہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کی غزل نمبر 2 کی ایکسرسائز میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ مومن کے یہ اشعار پڑھ کر ترتیب کے ساتھ موضوع کو لکھیں۔ تو یہ ایک نیا سوال آ گیا ہے آپ کی ایکسرسائز میں، تو اس لیے تشریح میں یہ لے آئی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اگر سوال پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے شعر میں سے موضوع کو اخذ کر کے کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر مومن خان مومن کہتے ہیں کہ میرے محبوب پر میرے غم یا دکھ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا میرا رنج میرے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ محبت کرنے والے محبوب کو پانے کے لیے ہر طرح کی سعی کرتا ہے۔ وہ خلوص، سچائی، وفا جیسی خوبیوں سے سرشار ہوتا ہے۔ وہ محبوب کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، لیکن محبوب پر اس کی حالت و کیفیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بقول شاعر، کیا کروں اللہ سب ہیں بے اثر، ولولہ کیا، نالہ کیا، فریاد کیا۔ شاعر دوسرے مصرعے میں اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہے کہ میری خوشیوں کا تعلق چونکہ براہ راست محبوب کی نظر کرم سے وابستہ ہے اور لگتا ہے کہ محبوب نے نظر التفات نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ میری زندگی میں خوشیوں اور مسرت کا دور دور تک سراغ نہیں ملتا۔ پوری دنیا میرے غم سے واقف ہے، لیکن جسے واقف ہونا چاہیے، میرے درد کا درما کرنا چاہیے، وہی اس کیفیت سے بے خبر ہے۔ بقول شاعر، ان لبوں نے مسیحائی نہ کی، ہم نے سو طرح سے مر کے دیکھا۔ شعر نمبر 2 ہے۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اب اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مجھے بے وفا کہتے ہو تو یاد رکھو تم بھی اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ اور موضوع کیا ہے؟ بے وفائی کی شکایت۔ تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بے وفا کہتے ہو تو یاد رکھو کہ تم بھی اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے۔ یہ شعر محبت میں ہونے والی ناراضگی، گلہ اور شکایت کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں محبت کے رشتے کی نزاکت اور اس میں وفا کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بقول شاعر، ہماری شرط وفا یہی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ یہ شعر انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے جذبات کا اظہار ہے۔ محبت کے رشتے میں وفا کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جب دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور وعدوں کو پورا نہیں کرتے تو یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں محبت کے رشتے کی اس کمزوری کو بڑی مہارت سے بیان کیا ہے۔ مختصراً یہ شعر محبت میں وفا کی اہمیت اور بے وفائی کے تلخ تجربے کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں محبت کے رشتے کی نزاکت اور اس میں ہونے والی ناراضگی کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ یہ شعر انسان کے دل کو چھو جانے والے جذبات کا اظہار ہے۔ بقول غالب، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا،
کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شعر نمبر 3 ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناز سے برا نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے اس کا، غیروں کی تعریف سننا عاشق کو ناگوار گزرتا ہے، تو پھر نصیحت کرنے والوں کی باتیں بری نہیں لگتی۔ موضوع ہے محبوب سے غیر کا تذکرہ اور نصیحت کرنے والے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب ہم نے محبوب کی زبان سے رکیب روسیہ کے تذکرے سنے تو ہمیں وہ لوگ یاد آئے جو ہمیں عشق سے باز رہنے کی نصیحت کرتے تھے اور ہم ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اردو شاعری میں ناصح کو عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس شعر میں شاعر اس کے مثبت پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ناصح کی باتیں درست بھی ہوتی ہیں۔ اب جب ہمارا محبوب ہمارے سامنے دوسروں کا تذکرہ لیے بیٹھا ہے تو ہمیں ناصح کی بات مناسب معلوم ہو رہی ہے کہ عشق کے میدان میں قدم مت رکھو، یہ بہت تڑپائے گا۔ اگر ہم ان کی نصیحت پر عمل کر لیتے تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بقول شاعر، غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ کیسا۔ شعر نمبر 4 ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے اس کا کہ محبوب کسی طرح بھی ہمارا نہ ہوا ورنہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ موضوع ہے محبوب کا بے نیاز ہونا، اور تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی تقدیر سے شکوہ گناہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا کی اس وسیع و عریض دنیا میں ہر طرح کے معجزے رونما ہوتے رہتے ہیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک میں بد نصیب ہوں کہ محبت میں ہزاروں دکھ سہے، لوگوں کی باتیں سنی، رسوائیاں برداشت کیں، لیکن محبوب میرا کسی طرح بھی نہ ہو سکا۔ بقول میر تقی میر، ایک محروم چلے میر ہمیں دنیا سے، ورنہ اوروں کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے محبوب کو حاصل کرنے میں ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کے جتن کیے، مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا، لوگوں کی تن و تشنیع کے نشتر سہے، جی جی کر مرتے رہے، مگر افسوس ہماری کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ جب ہماری ہر طرح کی کوششیں رائگاں گئیں تو ہم نے اللہ سے رجوع کیا، رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اور گڑ گڑائے کہ یا اللہ تو ہمیں وصال یار سے سرفراز فرما دے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہمیں یوں لگا کہ جیسے ہماری ساری کوششیں ضائع اور ساری دعائیں رد ہو گئیں، گویا محبوب کا ملنا ہمارے نصیب میں ہی نہیں تھا، ورنہ ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی۔ بقول شاعر، میں نے مانگی تھی یہ مسجدوں میں دعا، میں جسے چاہتا ہوں وہ مجھ کو ملے، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں۔ گویا شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر کچھ ناممکن ٹھہرا تو وہ یہ کہ ہماری محبت، ہمارا محبوب ہی ہمیں نہ ملا۔